لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى آخره الآية صدق الله العظيم۔ حضرات سامعین کرام، اس سے ماقبل کی نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح سے نازل ہوتی تھی اس کے بارے میں روشنی ڈالی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ کبھی آدمی کی صورت میں آتا تھا اور اللہ کا کلام سنا جاتا تھا، کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کی سی آواز آتی تھی، اور یہ سلسلہ جب ختم ہوتا تو گھنٹی سے جو آواز آتی تھی وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا تھا۔ کبھی براہ راست اپنی اصلی صورت پہ جبرائیل امین تشریف لاتے اور کلام الہی کو سنا جاتے تھے۔ تو یہ نزول وحی کے طریقے تھے، اس کے بارے میں روشنی ڈالی گئی تھی۔ اور بھی شکلیں تھیں، آج میں اس پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی کا آغاز کب ہوا، یعنی تاریخ نزول قرآن۔ قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل کر دیا گیا تھا۔ بیت عزت جسے البیت المعمور بھی کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ لوح محفوظ میں قرآن مجید موجود تھا۔ لوح محفوظ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی تقدیر لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ انسان ہو، کوئی حیوان ہو یا حشرات الارض ہو، سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک ایک انسان اس دنیا کے اندر کتنی زندگی گزارے گا، کتنے برس زندگی گزارے گا، اس کے مقدر میں کتنا رزق لکھا ہوا ہے، کتنا ملے گا، کتنا وہ اپنی زندگی میں سانس لے گا، کیا کیا وہ عمل کرے گا، یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے ایک چیونٹی کو لے لیجئے، وہ کتنے دن اس دنیا میں زندگی بسر کرے گی اور کتنا رزق اسے ملے گا، موت کب ہوگی، ایک ایک چیونٹی تک کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو گویا لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید بھی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور وہاں سے نزول ہوا تو سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کر دیا گیا، بلکہ آسمان دنیا پر بیک وقت نازل کیا گیا۔ آسمان دنیا سے کیا مراد ہے؟ ہم جہاں پر رہتے ہیں یعنی یہ دنیا، نگاہ اٹھانے کے بعد آسمان ہمیں نظر آتا ہے، یہ پہلا آسمان ہے۔ اس کے بعد بھی ایک آسمان ہے، اور اس کے بعد بھی آسمان ہے، یہاں تک کہ 7 آسمان ہیں۔ پہلے آسمان سے
دوسرے آسمان کا فاصلہ ڈسٹینس 500 برس کا راستہ ہے۔ یہ پیاز کے چھلکے کی طرح نہیں ہے کہ تہ بتہ ساتوں آسمان جمے ہوئے ہوں، بلکہ ہر دو آسمان کے بیچ فاصلے ہیں۔ بہرحال 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کسے کہتے ہیں؟ یہاں دنیا کے اندر جیسے کعبۃ اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ دنیا کے بیچوں بیچ ہے۔ ہر 4 جانب آپ ناپ لیں، بیت اللہ دنیا کے بیچ میں واقع ہے۔ اور اسی بیت اللہ کے اوپر پہلے آسمان میں چلے جائیں، دوسرے میں چلے جائیں، تیسرے، چوتھے، 5ویں، چھٹے اور 7ویں آسمان کے اوپر ٹھیک بیت اللہ کے سیدھ میں فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جسے بیت عزت کہتے ہیں، جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی قبلہ گاہ ہے۔ جیسے ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، ایسے ہی 7ویں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، وہ وہاں طواف کرتے ہیں، لیکن ہے بیت اللہ کے اوپر بالکل سیدھ میں ہے۔ تو 7ویں آسمان میں یہ قرآن بیک وقت نازل ہوا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا میں نازل کیا گیا۔ جو نزول وحی کے سلسلے کے موضوع پر باتیں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن بیک وقت نازل نہیں ہو گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اس کے اندر بہت ساری مصلحتیں ہیں کہ کیوں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کر دیا گیا۔ لیکن اس کا آغاز کب ہوا، اس کی شروعات کب ہوئی؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہی یہ سلسلہ قائم ہو گیا تھا؟ نہیں۔ تاریخ نزول قرآن کے موضوع پر یہ بات بتائی گئی ہے، کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں آیا ہے، قرآن کے اشارے موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف مکمل 40 برس کو ہو گئی تو وحی کا آغاز، وحی کی شروعات بھی ہو گئی۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا صادقہ ہوا کرتا تھا، سچا خواب ہوا کرتا تھا، اور یہ سلسلہ تقریباً ماہ ربیع الاول سے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد رمضان کے مہینے میں 40 برس کی عمر کو جب حضور علیہ السلام پہنچ چکے تھے تو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں سب سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن جب حضور علیہ السلام کی عمر شریف 40 برس کی تھی، پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 برس کی تھی تو وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل کر دیا گیا تھا۔ بیت عزت جسے بیت المعمور بھی کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ جو سلسلہ 40 برس سے شروع ہوا تھا وہ 63 برس میں جا کر کے ختم ہوا، یعنی مکمل 23 برس لگ گئے۔ 23 برس میں پورا قرآن نازل ہو گیا۔ نزول قرآن کی یہ 2 صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں۔ اس کے علاوہ نسائی، بیہقی اور حاکم وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعدد روایتیں نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نزول یکبارگی آسمان دنیا پر ہوا، اور دوسرا نزول بتدریج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر الاتقان۔ قرآن کریم کو پہلی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل کرنے کی حکمت امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو ظاہر کرنا مقصود تھا، اور ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت، صحیح قول یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں اتری
وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی، اس کے بعد آپ کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ خلوت میں حضور علیہ السلام غار حرا میں تقریباً 6 مہینے رہے۔ ان 6 مہینوں کے اندر گھر سے توشہ لے جاتے، غار حرا میں تشریف فرما رہتے، اور توشہ جب ختم ہوتا پھر گھر تشریف لاتے۔ یہ مکہ المکرمہ شہر سے تقریباً 3 میل دوری پر ہے۔ تو وہاں 6 مہینے مسلسل اس سلسلے کو قائم فرمایا، اور اس کے بعد وحی کا آغاز ہو گیا۔ آپ کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا، اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ چونکہ یہ بات جاننے کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا کے اندر تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000، کسی نبی نے کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ تہ نہیں کیا۔ نبی کا کوئی استاذ نہیں ہوا کرتا ہے، وہ کسی سے سیکھتے نہیں ہیں، وہ معلم بنا کر کے بھیجے جاتے ہیں دنیا کو تعلیم دینے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ اچانک فرشتہ کہتا ہے اقرا، آپ پڑھیے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پہلی بار فرشتے نے کہا کہ اقرا، یعنی پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو اس قدر بھینچا، اس قدر دبوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقت ہونے لگی، تکلیف ہونے لگی، اور اس نے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ اقرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا کہ اقرا، میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بھینچ کر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد بہت دنوں تک پھر آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے غار حرا میں 40 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھیں۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اسی زمانہ کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا، اور اس نے سورہ مدثر کی آیات آپ کو سنائیں۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر دوسری نشست میں